اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت مبارک ہو، آپ کو بھی اور آپ کے سب گھر والوں کو بھی رمضان کی ڈھیروں مبارک۔ بیٹا، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کی رضا جو ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ نماز اور قرآن تو ہمیں اپنے روزمرہ میں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے دن میں آدھا گھنٹہ 5-10 منٹ لازمی نکالنے چاہیے۔ دن میں 5 وقت کی نماز کو عادت بنانا چاہیے۔ قرآن پاک جو ہے اس کا زیادہ نہ صحیح تو ہم 1 رکوع لازمی پڑھیں، 1 رکوع نہیں تو 5-4 آیتیں لازمی پڑھیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ نماز قرآن تو ہم پر فرض ہے، ہمیں لازماً اپنے جو ہے روزمرہ میں اس کو شامل کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو نماز قرآن کا عادی بنا لینا چاہیے۔ لیکن جو روزے ہیں وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کے لیے صرف یہ عبادت جو ہے ہم پر فرض ہے، اور قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ موقع نصیب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے یہ مہینہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اس عبادت سے محروم رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کو موقع مل رہا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یا اللہ کی برکتیں اور رحمتیں جو اس مہینے میں وہ نازل فرماتا ہے ان کو حاصل کرنے اور ان برکتوں و رحمتوں کو سمیٹنے کا جن کو موقع مل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اللہ کو خوش کریں۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ جو ہمارا آخری لیکچر تھا وہ پچھلے ہفتہ میں ہوا تھا، جو کہ ہم نے اپنے سبق نمبر 1 کا جز نمبر 1.2 پڑھا تھا۔ ہوم اکنامکس کے تمام مضامین کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، آج اس سے اگلا جو ہمارا جز شروع ہو رہا ہے 1.3 شروع ہو رہا ہے ہوم اکنامکس کی وسعت۔ ہوم اکنامکس کی وسعت، ٹھیک ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ وسعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیع، پھیلنا، بڑھنا، زیادہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو ہوم اکنامکس کی وسعت سے کیا سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے کہ کس طرح یہ بڑھتا گیا، کس طرح اس میں پھیلاؤ آتا گیا، کس طرح یہ ترقی کرتا گیا، کس طرح یہ مزید پھیلتا بڑھتا ہی گیا، وسیع ہوتا ہی گیا، اس میں آج ہم یہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہوم اکنامکس بیٹا ایک ایسا مضمون ہے جس میں ہمیں خاص طور پر بچیوں کو ان کا گھر چلانے کا جو ہے بہتر طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوم اکنامکس میں صرف گھر کو چلانا یا کھانا پکانا یا سلائی کڑھائی نہیں سکھائی جاتی۔ آپ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہوم اکنامکس اصل میں ہے کیا ہے۔ ہوم اکنامکس بیٹا صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ مضمون عام ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں اس کی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں یہ مضمون کی صورت اس کو لازماً جو ہے وہ شامل کرنا پڑا ہمارے نصاب میں۔ اگر آج آپ دیکھیں تو یہ ہمارے نصاب میں ایک لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچیوں کو خاص طور پر یہ مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیوں یہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ جو بچیاں ہیں ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آنے لگا، ان کی زندگیاں وہ پہلے کی عورتوں جیسی نہیں ہیں، ان کی زندگیوں میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ گھر کو زیادہ وقت دینے والی ہیں، بلکہ آج کی بچیاں جو ہیں وہ اپنی ماؤں کی نسبت یا اپنی دادی نانی کی نسبت جو ہے ان کی زندگیاں بہت مختلف ہے اپنی دادی نانی یا اپنی ماں کے اگر ماں کے حساب سے دیکھیں تو آج کی بچیاں جو ہیں وہ گھر کی جو ہے نظام کو اس طریقے سے چلانے کی اپنے اندر ہمت یا اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ اپنی ماں یا اپنی دادی نانی کی طرح اپنے گھر کو اس انداز میں لے کر چل سکے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل جو ہماری مصروفیات ہے نا وہ
اور طرح کی ہیں۔ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہیں لڑکوں کے ساتھ ساتھ، وہ آج لڑکوں کے ساتھ ہر شعبہ میں ان کے برابر کھڑی ہیں، وہ دفاتر میں بھی کام کرتی ہیں، وہ اسکولوں میں بھی پڑھاتی ہیں، وہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آج لڑکیاں کام نہیں کر رہی۔ تو بڑھتا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، لڑکیوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لڑکیوں میں اب وہ چیزیں یا وہ باتیں نہیں ہیں جو ہماری ماں دادی میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ آج کی لڑکی کو یہ چیزیں اب خود بخود نہیں سمجھ کے ہمیں گھر کیسے چلانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، سلائی کڑھائی سے تو خیر بہت ہی دوری ہو چکی ہے آج کی لڑکی کی، تو اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ صرف گھر کو سنبھالنا ہی سیکھ جائے تو میرے خیال میں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مضمون کا اصل مقصد جو تھا، اس کو عام کر دینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ لڑکیوں کو اپنی کم از کم گھر چلانا جو ہے وہ بہتر طریقے سے آ جائے، تاکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ خوشگوار رہے، ہمارے جو معاشرے کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر بنے ہی رہیں، اور جو زندگیاں ہیں وہ پرسکون رہیں۔ ہوم اکنامکس جو ہے جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، جیسے جیسے ہمارا زمانہ آگے بڑھتا گیا، ویسے ویسے اس میں بھی ترقی جو ہے یہ کرتا گیا، یہ مضمون ویسے ویسے اس میں بھی تبدیلی آتی گئی، ویسے ویسے اس میں بھی جو مختلف شعبے ہیں وہ ملتے ہی گئے، اور یہ مضمون مختلف مضامین سے تعلق رکھتے ہوئے بہت سی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے ترقی کرتا ہی گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف ہمیں گھریلو نظام کیسے چلانا ہے، اپنے گھر کو کس طرح چلانا ہے، یا اپنا گھر جو ہے اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، گھر کے افراد کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، صرف یہی نہیں سکھایا جا رہا، نہ ہی صرف کھانا پکانا سکھایا جا رہا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہوم اکنامکس جو ہے وہ ہمارے گھر کے نظام کو مکمل طور پر اس کے ہر پہلو، اس کے ہر معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو مضمون ہے بچیوں کو ہر طرح کی تعلیم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہوم اکنامکس ہے وہ مکمل طور پر وہ سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے آج کی بچی کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ ہوم اکنامکس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ گھریلو انتظام چلانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کلیدی، کاف کے اوپر زبر، کاف کی آواز اوپر کو کھینچیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ کلیدی، کلیدی کا معنی بیٹے کیا ہوتا ہے؟ کلیدی کا معنی ہوتا ہے با اختیار، یعنی جس کو پورا اختیار ہو، جیسے ہم کہتے ہیں خود مختار ہوں میں، ٹھیک ہے۔ با اختیار، جس کے پاس پورا اختیار ہو، یا اس کا عام معنی آپ کو بتاؤں تو کلیدی کا معنی ہوتا ہے اہم، ٹھیک ہے۔ تو ہوم اکنامکس کیا ہے؟ وہ ہمارے گھر کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہوم اکنامکس مضمون جو ہے کلیدی کا معنی ہوتا ہے اہم۔ ہوم اکنامکس ایک وسیع علم ہے جو کہ 21ویں صدی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اس میں کہ ہوم اکنامکس جو مضمون ہے اس سے بچی کو آج کی بچی کو ایسی تعلیم مل رہی ہے، اور یہ مضمون اپنے اندر اتنے مضامین کو سمیٹے ہوئے اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو، آج 21ویں صدی کی لڑکی جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو تمام معاملات ہیں ان کو بہتر انداز سے حل کر سکتی ہے، اور ہماری آج جو بڑھتا زمانہ ہے، جو بڑھتے وقت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو بہتر انداز میں یہ مضمون جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے لڑکیاں گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے سبب اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا سکتی ہیں، یعنی وہ ہوم ڈیکوریٹر، انٹیریئر ڈیزائنر، ایونٹ آرگنائزر وغیرہ بن سکتی ہیں۔ اب ہوم اکنامکس جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ صرف ایک ایسا مضمون نہیں رہ گیا جس میں کہ صرف کھانا پکانا سکھایا جا رہا ہو یا سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی ہو۔ شروع میں اس میں صرف یہی چیزیں تھیں، انگریزی، حساب یا سلائی کڑھائی اور کھانا پکانا، لیکن اب یہ مضمون میں پہلے بھی ذکر کر چکی کہ اپنے اندر بہت سے مضامین کو سمیٹ چکا ہے، اپنے اندر بہت سے مضامین کو یہ سمو چکا ہے۔ اس میں بہت سے مضامین جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک مضمون کی شکل اختیار کر چکے ہیں کہ اب یہ مضمون جو ہے وہ کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، سلائی کڑھائی کے علاوہ بچیوں کو ایسے ہنر سکھانے لگا ہے جس کے ذریعے یہ
پیسہ بھی کما سکتی ہیں، جو کہ ان کا ذریعہ معاش بن سکتے ہیں۔ ایسے ہنر بھی بچیوں کو سکھائے جانے لگے ہیں، مثلاً آرٹ ڈیزائننگ اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ پینٹنگز مختلف بنا کر، آپ مصوری کر کے، آپ خطاطی کے ذریعے گھر بیٹھے بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، اس میں آج کل کی بچیاں اس شعبہ میں بہت آگے آگے نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہوم ڈیکوریٹر، گھر کی سجاوٹ میں، گھر کی سجاوٹی جیسے میں پہلے پینٹنگز کا بھی ذکر کر چکی، اسی طرح سجاوٹی اشیاء کون سی، جیسے ہم پتھر پر ڈیزائننگ کر کے بہت کچھ بناتے ہیں، یا ہم گھر کی پرانی اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے ان کو پینٹنگ کر کے یا ان کو ڈیکوریشن، ان کی سجاوٹ کر کے ان کو ایک نئی شکل دے دیتے ہیں، جو کہ ہمارے گھر کی سجاوٹ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے انٹیریئر ڈیزائنر اور ایونٹ آرگنائزر۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ اور سالگرہ کی تقریبات ہوتی ہیں، ان تقریبات پر بھی ہم جو اپنا کرواتے ہیں، ان تقریبات پر پورا اہتمام کرواتے ہیں، سجاوٹ کرواتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ بھی آج کل اس مضمون کے ذریعے ہی سکھایا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم نے کس طرح سجاوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ بھی اسی مضمون سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور ہر شعبے میں لڑکیاں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی مضمون کے ذریعے آج کل کی لڑکیاں سیکھ رہی ہیں، اور اسی اپنے ہنر کو اپنا ذریعہ معاش بنا کر بہت سا پیسہ کما رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ امریکن ہوم اکنامکس ایسوسی ایشن نے ایک ہوم اکنامکس کی طالبہ کے لیے 3 چیلنج پیش کیے ہیں۔ کیا چیلنج ہے، وہ کیا چیلنج کر رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ افراد اور کنبوں کی بہترین خدمت کرنا، یعنی ایک لڑکی کم از کم اتنی قابل ہونی چاہیے کہ گھر جتنا مرضی بڑا کنبہ ہو، جتنا مرضی بڑا خاندان ہو، وہ اس کو بآسانی سنبھال سکے، اس کی تمام دیکھ بھال جو ہے، اس کے تمام ضروریات جو ہے وہ اکیلے بھی اگر اس کو پورا کرنے پڑے تو وہ بآسانی کر پائے۔ نمبر 2، افراد و خاندانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات پر ریسرچ کرنا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک دم سے لڑکی اپنا گھر تبدیل کرتی ہے، شادی بیاہ کے بعد لڑکی نئے گھر میں گئی، ہر گھر کے بیٹا کچھ نہ کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں جو کہ دوسرے گھر سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب لڑکی اگر جاتی ہے تو بہت سی چیزیں ایسی نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم گھر بدل جانے پر اس کو بہت سی ایسی نئی چیزیں ملے جو کہ اس کو نہیں پتہ، یا ہو سکتا ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے زندگی میں بہت سے معاملات ایسے آ جائیں اچانک جن کے بارے میں وہ پہلے سے نہیں جانتی۔ تو کیا ہے، افراد و خاندانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی گھر کے افراد کے بارے میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ اس کو جاننا ضروری ہے، یا اپنے خاندان کے متعلق کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتی اور جاننا چاہ رہی ہے، تو یہ ضرورت محسوس ہونے پر کیا کرے، ریسرچ کرنا، اس کے بارے میں چھان بین کرنا، پتہ لگانا، اس قابل ہونا چاہیے لڑکی کو۔ تیسرا کیا ہے، پیشہ ورانہ طریقے سے ہوم اکنامکس کی تعلیم کو عام کرنا، یعنی اگر ایک لڑکی ہے وہ اس مضمون کی وجہ سے کوئی ہنر ایسا سیکھ رہی ہے جس کو کہ وہ اپنا ایک پیشہ بنا لیتی ہے، وہ ہنر سیکھنے کے بعد وہ ذریعہ معاش اپنا جو ہے کمائی کا اس کو ذریعہ بناتے ہوئے وہ ایک پیشہ اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی یہاں پر بات کی تھی ہوم ڈیکوریٹر یا انٹیریئر ڈیزائنر، اگر لڑکیاں جو ہے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد کسی نہ کسی پیشے کو اختیار کر لیتی ہیں تو پھر لازمی ہے، پھر اس قابل کم از کم اس لڑکی کو ہونا چاہیے کہ جو اس نے خود سیکھا ہے اس مضمون سے اور جس پیشے میں وہ گئی ہے، تو کم از کم اس پیشے میں جانے کے بعد وہ اس تعلیم کو مزید آگے جو ہے وہ بانٹے، مزید آگے بڑھائے، مزید آگے اس چیز کی تعلیم دوسرے بچوں کو یا بچیوں کو دیتے ہوئے اس مضمون کو مزید عام کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ہم کریں گے، یہ جو اگلا شروع ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ ہے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، انہوں نے لکھا تو اسی میں ہوا ہے لیکن یہ ہم الگ شروع کریں گے، آج صرف یہیں تک ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے آج جو یاد کرنا ہے وہ یہاں سے ہوم اکنامکس کی وسعت یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں MCQ وغیرہ بن رہے ہیں، جیسے یہاں پر یہ ہے کہ کس صدی کے ہوم اکنامکس جو ہے وہ کس صدی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو 21ویں صدی کے تمام تقاضوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر شارٹ کویشچن ایک بن رہا ہے کہ امریکن ہوم اکنامکس ایسوسی ایشن نے ہوم اکنامکس کی
طالبہ کے لیے کتنے چیلنج پیش کیے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، تو وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں اس میں بن رہی ہیں، لیکن آپ اس کو مکمل طور پر یاد کریں گے۔ یاد کرنے کا آپ کا کام صرف یہی ہے اتنا، لیکن لکھنے میں آج آپ بیٹے لکھیں گے، کیا لکھیں گے وہ میں بتاتی ہوں۔ ہے تھوڑا لمبا، لیکن میں نے یہ اسی لیے اس دن نہیں تھا لکھوایا، میں نے چھوڑ کے رکھا تھا، کیونکہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں نا بیٹے، آج ہم جو پڑھا ہے اس کو جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارا تفصیلی جواب، یہ اوپر والے ہمارے جو ہیں پہلے 3 ہو چکے ہیں مختصر سوال، چوتھا رہتا ہے وہ آخر میں آئے گا، اس میں وہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو تفصیلی جو ہم سے انہوں نے جوابات مانگے ہیں، وہ پہلا اگر آپ دیکھیں نا، تو آج ہم پہلا جو ہے وہ لکھیں گے اپنی کاپی پر، وہ ہے امیکرامکس کے مختلف پہلو کون سے ہیں، 19 ان کی وسعت بیان کرے۔ آج ہم نے وسعت پڑھا ہے نا، لیکن انہوں نے وسعت سے پہلے اس کے پہلو مانگے ہیں، تو ہم نے پیچھے یہ اس کے پہلو پڑھے تھے، تب میں نے یہ کیوں نہیں تھا لکھنے کے لیے دیا، اسی لیے نہیں تھا لکھنے کے لیے نہیں تھا دیا، کیونکہ ہمارا جب میں نے وسعت کو پڑھانا تھا تب میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ ہمارے تفصیلی سوال کا پہلے کا جواب ہے، ٹھیک ہے، تب یہ میں نے لکھوانے کے لیے چھوڑا ہوا تھا، اسی لیے اس کو آج ہم لکھیں گے۔ تو پہلے کا جواب یہاں سے بنتا ہے، یہ اسی طرح لکھ لیں، 1 لوں گا، آپ بھی اسی طرح نشان لگا لیں، اس میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا آپ اسی طرح ایڈنگ دے کر لکھیں گے، ہوم اکنامکس کے مختلف پہلو، بس پہلو تک ایڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ سارا لکھیں گے، پھر اس میں آپ یہ سارے 1 بائی 1 لکھیں گے، غذا اور غذائیت پورا لکھیں گے، لباس اور پارچہ بافی، انسانی نشو و نما اور گھریلو عام، آرٹ اور ڈیزائن، گھریلو انتظام اور ماحولیات، یہ سارا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد آپ کی ہوم اکنامکس کی کاپی جو ہے وہ ایسی ہے نا کہ اس کے سامنے ڈرائنگ پیج بھی ہے، تو جب یہ آپ اتنا لکھ لیں گے نا، اس نے 2 چیزیں ہم سے پوچھی ہیں نا سوال میں، پہلو پوچھے اور اس کے بعد وسعت پوچھی ہے۔ پہلو یہاں تک جب لکھ لیں گے نا، تو آپ نے یہ والی جو تصویر بنی ہوئی ہے نا، اس کو اسی طرح آپ نے بنانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بنا لیں گے، پھر آگے آپ جو ہے وہ یہ آپ نے نہیں لکھنا پہلے کے جواب میں، پھر آپ آگے لکھیں گے یہاں سے ہوم اکنامکس کی وسعت، 2 چیزیں پوچھی ہیں نا، پہلی وہاں تک مکمل ہوگی یہ تصویر بنانے تک، پھر دوسری یہاں سے یہ ہے وسعت، یہ آپ یہاں سے شروع کر کے اور یہاں تک لکھیں گے، عام کرنا تک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا مکمل پہلے سوال کا جواب ہے، جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے 1.1.1 سے آگے جا رہا ہے تصویر تک، پھر 1.2 جو ہے وہ ہم اس میں نہیں لکھیں گے، اس کے بعد 1.3 اسی کا جواب ہے، 1.1.1 جو ہے وہ مکمل لکھنا ہے، اس کے بعد 1.3 لکھنا ہے، پہلے کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان دونوں کو اکٹھا آپ لکھیں گے، یہ آج لکھنا آپ نے سارا سوال ہے تھوڑا لمبا، لیکن بیٹا وہ پہلے میں آپ کو یاد کروا چکی ہوں، تو رکھا بھی اسی لیے تھا کہ جب یہ ہم پڑھ لیں گے تب ہم لکھیں گے مکمل، لکھنا آپ نے مکمل ہے، ٹھیک ہے، اور یاد صرف آج یہ کرنا ہے ہوم اکنامکس کی وسعت، ٹھیک ہے۔